بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. درود پاک پڑھیے. اے جوہری شاہکار تیرے پر قربان، اے جوہری شاہکار تیرے پر قربان، انوار تیرے قوس قضا پر ہے. اے جوہری شاہکار تیرے پر قربان، انوار تیرے قوس قضا پھینکے ہیں. عزیزان گرامی، کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، لفظوں سے کھیلنا، جس گود کے اندر میں پل کے بڑا ہوا ہوں، اگر الفاظ کی کوئی دیوی ہوتی تو وہ یوسف المشائخ کے گھر ان کی نوکر ہوتی. لیکن مقصد کوئی لمبی چوڑی توحید گفتگو کرنا نہیں ہے. حضور ڈاکٹر صاحب ہر سال تشریف لاتے ہیں یہاں پر، اور میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو ان کا مقام و مرتبہ میرے ذہن کے اندر، جو پرچھائی میرے اوپر، میرے دل کے اوپر ان کی ہے، ان کے تعارف کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں. میں نہیں چاہتا کہ اگر حضور ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہر سال تشریف لاتے ہیں تو آپ اس چیز کو مس کریں، آپ ان کی صحبت کو مس نہ کیجیے. عزیزان گرامی، مجھ سے پہلے جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا حضرت مولانا نے فرما دیا. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اس دفعہ پھر دہراؤں گا اس چیز کو، اور میں اس بات کو بار بار دہراتا رہوں گا جب تک آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز راسخ نہیں ہو جاتی. اس وقت خانقاہیں رجواڑوں میں بدل چکی ہیں، مونکیز بن چکی ہیں، اور ان مونکیز کے اندر مونکس بیٹھے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جیسی ہستی جس خانوادے کے اندر سے یہ ہیں، جن صاحب کی یہ اولاد ہے، انہوں نے ساری زندگی آپ لوگوں کے قلوب و اذہان کو دھویا ہے. انہوں نے احیاء دین کا کام کیا ہے، انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا. وہ جو اصل مقصد تھا، خانقاہی نظام تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہر سال یہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں. آپ یقین کیجئے ان کے والد گرامی کی تو میں ظاہری طور پر زیارت نہیں کر سکا. بعض دفعہ میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں. یہ میرے دل کی آواز ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں وہ کیا کسی کا شعر تھا، جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی ہے. اب اس سے اگلی بات میں نہیں کروں گا، بڑی خطرناک ہے. آپ یقین کیجئے کہ ان کے جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے، جن لوگوں سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے دنیاوی چیزوں کو، جبہ و دستار کو کی اپنے آپ کو محتاج نہیں بنایا. لباس ان کے محتاج تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی ہے. آج کے دور کے اندر میں واللہ یقین کرے، صحیح بات ہے، کبھی کسی پروگرام میں جانے سے کو اوائڈ کرتا ہوں. عمر حیات قادری صاحب مجھے بلاتے ہیں، میں ان کے پاس بھاگ کے چلا جاتا ہوں. آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک اسپیشل کام کر رہے ہیں. ان کے اندر وہ شعلہ ہے، یہ وہ چراغ لے کر پھر رہے ہیں، یہ لوگوں کے دل روشن کرنے والے لوگ ہیں. اور ان کے لیے میری جان، مال، ہر چیز، میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن جن لوگوں نے اس چیز کو بیچنے کی کوشش کی، ان لوگوں کے پیچھے میں چلنے کے لیے تیار نہیں. میرے خانوادے، میں نے اپنے حضرت کے والد گرامی کی میں کئی دفعہ یقین کریں ویڈیوز دیکھتا ہوں اور میں وجد کی حالت میں چلا جاتا ہوں. میں جب آپ کے والد گرامی کو دیکھتا ہوں میں حالت وجد میں چلا جاتا ہوں.
کیوں؟ اس کی وجہ کیا کہ مجھے اپنے چورا شریف کے وہ اسلاف یاد آتے ہیں، وہ حضرات یاد آتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے اندر سے مجھے وہ خوشبو آتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو چراغ مصطفی لے کر ان اندھیری گلیوں کے اندر پھر پھر کر آواز لگا لگا کر لوگوں کو بلا بلا کر کہتے تھے کہ آؤ آپ کا دل میں صاف کروں، آؤ آپ کا میں دل دھوؤں۔ میں ہمیشہ ایک بات بڑی سخت کرتا ہوں، بعد میں میٹھا کھا لینا بڑی کوڑی گل ہے، میں کہتا ہوں جو تیرا کرنٹ اکاؤنٹ ہلا دے لیکن تیرا دل نہ ہلا سکا وہ تیرا پیر نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھنا، اس بات پر غور کیجئے، جو تیرے کرنٹ اکاؤنٹ کو ہلا کے رکھ دے، اس کو تڑپا کے رکھ دے، تیرے دل میں تڑپنا پیدا کر سکا، وہ کیسا پیر ہے؟ وہ کیسی بات ہے جو تیرے دل کو صاف نہ کر سکا، جو تیرے اوپر سے میل نہ اتار سکا، اس پیر کو ہم پیر نہیں مانتے۔ ایسے پیر ہم نے نہیں دیکھے، ہم نے جو پیر دیکھے ہیں ان کا نام حضرت ہاشم بھگاروی تھا، جنہوں نے جبا و دستار و کلا کا محتاج نہیں اپنے آپ کو بنایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام نعمتوں نے ان کے در کا اپنے آپ کو محتاج بنایا، دنیا کی تمام نعمتیں ان کے در پر سجدہ ریز ہوئی، کیوں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر چراغ مصطفی اٹھایا، انہوں نے احیاء دین کا کام کیا، انہوں نے احیاء دین کا کام کیا۔ آج کے دور کے اندر اس وقت میں آپ کے سامنے پاشا ڈی کیٹیئر سے لے کر پراڈا تک اور پراڈا سے لے کر پیٹک فلپ تک یہ تمام برانڈز پہن کے آ جاؤں، میرے جیسا کلونا آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ایک بالکل ساد مسادے کپڑوں کے اندر بلتی ٹوپی پہنے ہوئے، ایک گرم ٹوپی پہنے ہوئے، ایک درخت کے نیچے ایک ٹبے کے اوپر بیٹھا ہوا انسان آپ کو بلائے اور دور سے آپ کا دل ہلے اس کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے کہ مصطفیٰ کا یہ غلام ہے، جس کا یہ غلام ہے اس کے انوار و تجلیات ڈائریکٹ اس کی طرف آئے۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنے کلام کے سب سے پہلے ایک شعر پڑھا اور دل سے پڑھتا ہوں، اپنی عادت نہیں، مجھے کسی کی زندگی میں توصیف کرنی آئی نہیں، میرے اندر وہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکی، خدا نہ پیدا کرے، کبھی آئی نہیں۔ یہ ہاتھ بنتے ہیں تو رب کے سامنے بنتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے بنتے ہیں۔ یہ شخصیت وہ ہے جن کے لیے میں نے آپ کو کہا یہاں پر کوئی میں نے کوئی بیان نہیں کرنا، ان کا تعارف کروانا ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے کہا شیشہ دیکھا ہے، شیشہ وہ 3 کونوں والا دیکھا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ پرزم۔ کیا کہتے ہیں؟ پرزم کہتے ہیں۔ پرزم ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے بیٹھا، اے جوہری شاہکار تیرے پر، اے جوہری پیر بھگاروی تیرے شاہکار پر قربان ہو جاؤں، تیرے شاہکار پر قربان ہو جاؤں، انوار تیرے کوسے قضا پھینکتے ہیں۔ ایسا پرزم آپ کے سامنے گھڑ کے بٹھایا، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایسا بنکا، ایسا نوشا، ایسا خوبصورت، یقین کریں ایسا تراش خراش کے آپ کے سامنے بٹھا دیا، ایسا نوشا بنایا کہ اس کے اندر اب جو پیچھے سے لائٹ نور کی آ رہی ہے، وہ نور کی لائٹ اس شیشے کے اندر سے گزرتی ہے، اسے قضا کی صورت اختیار کرتی ہے، ساتھ رنگ پھیرتی ہے، پھینکتی ہے آپ کے دلوں کے اوپر، آپ کے قلوب و اذہان کے اوپر، آپ کے گھروں کو روشن کرتی ہے۔ آج میں 1.5 سے 2 گھنٹے ان کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، وہاں پر ان کے پاس جا کے بیٹھا ہوں، آپ ان کی صحبت اختیار کیجیے، آپ ان کے پاس جایا کیجیے، یہ اپنی بنتر کے ٹائم بہت کم ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میرے یہ جذبات ہیں، یہ میں نے کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، جذبات ہیں ان کا اظہار کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسی بنتر سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ جو خاص پوشاک ہوتی ہے نا، اس کی جو بنائی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بنتر، تانا بانا، تانا بانا، تانا۔ اب ایسی بنتر، ایسی ٹیکنیک، ایسے خوبصورت انوار کے مادوں کی تخلیق، ایسے انواع کہ یہ آخری لوگ ہیں، خدا کی قسم یہ یاد رکھیے، یہ آخری لوگ ہیں، they are last of their kind۔ مس نہ کیجئے، ان کی صحبت اختیار کیجئے، خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، کل کو یہ نہ رہے ہم جیسے کوڑے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ جب بھی آئیں ان کی صحبت کی طرح خالی جا کر ان کے پاس بیٹھ جایا کریں، ان کی طرف دیکھیں، انوار تیرے کوسے قضا پھینکتے ہیں، ان کے قلب کے اوپر جو ان کے اولیاء
ان کے اسلاف کا جو پڑ رہا ہے نا روشنی، وہ آپ کو قوس قزح بن کر سات سات رنگ بنا کر یہ آپ کے دل کے اوپر پھینکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سونے، اس بنکے، اس نوشے، اس بنرے پیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے۔ اللہ پاک یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارا پسند کا کام ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں خانقاہی نظام کا اصل کام ہے۔ یہ خانقاہی نظام ختم ہو چکا، زوال کی طرف گیا، لیکن انہوں نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے۔ ہم ان کی زندگی کی دعائیں کرتے ہیں، یا رب العالمین ان کو زندگی دے، میرے مولا ان میں سے خوشبو آتی ہے، ان کو زندگی دے، ان کو خوش رہو میرے مولا، ان کو تا قیامت قائم دائم رکھ۔ اب آپ کے سامنے بہت نوازش آپ کی، اللہ پاک آپ کو قائم دائم رکھے۔ حضور قبلہ پیر صاحب کا فیضان ان یورپ کی تاریک گلیوں کے اندر یقین کیجئے ناپید ہے۔ ہمارے لیے یہ کمال ہے یہ جو لے کے آتے ہیں، ایسے کمالات ہم پر نچھاور کرتے ہیں، ان کو مس نہ کیجئے۔ صرف 1-2 منٹ میں اپنے برادران طریقت کے لیے ایک تحفہ میں پیش کرتا ہوں۔ زہ نصیب خوشا نسبت بغار شریف، زہ نصیب